السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کی طرف سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ عظمیٰ۔ آج ہم جس مہمان کے ساتھ میں یہاں موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت۔ آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ۔ آج ہم نے انہیں اپنی شو پہ مدعو کیا ہے اور دعوت دی ہے کہ وہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں اور اپنی کچھ ماضی، حال اور مستقبل کی کچھ چیزیں ڈسکس کریں ہم سے۔ تو آج ہم ان کی رہائش گاہ پہ یہاں موجود ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے فاروق بھائی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاروق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اور خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا۔ وائس آف نیشن اور آپ کی جو ٹیم یہاں موجود ہے۔ ماشاءاللہ آپ MQM کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہر دل عزیز شخصیت بھی رہے ہمارے لوگوں کی، اور میئر کراچی کی خدمت بھی سر انجام دی آپ نے، جس کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج بھی لوگ آپ کی کافی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، لیکن آج کل آپ کہیں نظر آ نہیں، اس کی کوئی وجوہات؟ آپ پاکستان کے تمام جو چوٹی کے سیاسی اکابرین ہیں ان کے ساتھ 24 گھنٹے میں ان کی کوئی سرگرمی جو روزانہ کی بنیاد پر ہے اس کا موازنہ مجھ سے کریں، اور میرے پیچھے 24 گھنٹے کیمرہ اگر آپ لگا دیں اور آپ باقی لوگوں کے ساتھ کریں تو آپ کو سب سے زیادہ میں نظر آؤں گا عوام، تو میں عوام میں ہوں، اسکرین پر نہ ہوں میں کوئی بات نہیں۔ جی بالکل۔ TI نے بھی اتنی سیٹیں کراچی سے لیکن کوئی ڈیلیور نہیں کیا۔ بنیادی مسائل جوں کہ تو ہیں، 13 سالوں میں ایک بوند پانی، ایک قطرہ پانی اضافی نہیں ملا کراچی کو۔ 65 کروڑ گیلن کا منصوبہ K4، سرکولر ٹرین کا منصوبہ 60 کلومیٹر کا، کچرا اٹھانے کا جدید نظام، گٹر کو ٹھیک کرنے کا جدید نظام، یہ چاروں منصوبے اربوں روپے درکار ہے۔ خدا کر کے وفاقی حکومت نے تھوڑا سا تو کہا ہے کہ اب ہم کراچی کو کچھ دیں گے، ابھی تک دیا نہیں ہے۔ بارشوں میں وہ بھی کراچی ڈوبا، کراچی والے ڈوبے تو کراچی کو یہ پیسہ مل رہا ہے۔ نہ MQM والوں نے مانگے، نہ PTI نے اپنے منشور میں دیے، لیکن کراچی والوں نے مجبور کر دیا حکومت کو کہ وہ پیسہ دے۔ لیکن حکومت کو یہ سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے کس کے ہاتھ میں دے؟ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں دیں گے اگر تو 1100 ارب کا جو پیکج ہوا تھا تو اس میں سے 100 ارب لگے گا، باقی 1000 ارب جو ہے وہ تو جیبوں میں چلا جائے گا۔ بالکل ایسے۔ اور اگر یہ ہماری MQM کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو مل جائے تو 300 ارب لگ جائے گا، 800۔ تو پھر اس کے لیے بھی میں نے سولوشن دیے ہیں، آپ آگے بات بڑھائیں گی تو میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ تو میرے پاس آگے کا نیریٹو اور بیانیہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی مضبوطی، استحکام، امن اور استحکام، تعمیر و ترقی، بقا و سلامتی، چونکہ یہ ساری چیزیں کراچی کی بقا و سلامتی، امن و استحکام، تعمیر و ترقی سے جڑا ہوا ہے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ 70%، 60% ٹیکس اور ریونیو ہم مرکز کو دیتے ہیں، وفاق کو، اور 90% صوبے کو دیتے ہیں۔ اگر کراچی پر اب توجہ نہ دی گئی اور اس کی چھینا جھپٹی ہوئی کہ یہ شہر کس کا ہے پہلے یہ طے ہو، تو اس انتظار میں کراچی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا کہ یہ اگلے بلدیاتی الیکشن کب ہوں گے، اگلے عمومی جنرل الیکشن کب ہوں گے، پھر طے ہو کہ اب MQM کی جگہ تھوڑی بہت PTI نے لی تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، تو اب کون اصل میں کراچی کی نمائندگی کا حق ادا کرے گا اور کون کراچی والے کسے؟ اس انتظار میں اگر فنڈز نہ ملے، وہ خرچ نہ ہوئے، انفراسٹرکچر نہ بنا اور کراچی کا اب خیال نہیں رکھا گیا تو پھر یہ سمجھ لیں کراچی کا بٹا بیٹھا، یہ سمجھ لیں پاکستان کا بٹا بیٹھا۔ یہاں پانی کی کمی پر فسادات ہوں گے، بالکل ہوں گے، پانی کی کمی پر، اور وہ لسانی فسادات میں، اور پھر ان فسادات کو 20 سال تک آپ روک نہیں سکیں گے۔ کراچی ماڈرن بیروت بنے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ دیوار پر لکھا ہوا ہے، نوشتہ دیوار ہے، اس کو وفاقی حکومت بھی پڑھ لے، صوبائی حکومت بھی پڑھ لے، انسان کے بچے بنے اور ساری سیاسی جماعتیں مل کر، اور ان جماعتوں کے نوجوان خاص طور پر مل کر، ہر زبان بولنے والا پاکستانی، ہر قومیت کا پاکستانی جو کراچی میں رہتا ہے، ہر علاقے سے تعلق رکھنے والا پاکستانی، ہر صوبے کا، ہر خطے کا پاکستانی جو کراچی میں رہتا ہے، 3-3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے جس کی آبادی آدھی کر کے دکھائی جاتی ہے ہر مردم شماری میں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اب یہ مسئلہ مہاجروں کا نہیں ہے صرف پاکستان بنانے والوں اور ان کی موجودہ نسل کا، بلکہ اب کراچی میں جو زبان بولنے والے، جتنی زبان بولنے والے، جس علاقے کے پاکستانی ہیں، ان سب کا داؤ پر لگا ہوا ہے۔ میری تھیم اور میرا نعرہ یہ کہ نوجوانوں کی موبلائزیشن، ایک نوجوان میئر، تمام تنظیموں بشمول MQM رابطہ کمیٹی
میں 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کی اکثریت، یہ نیریٹو ہے. اور اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی. اگر کراچی کو اپنائیں گے سمجھ لیں پاکستان کو اپنایا، کراچی کو بچائیں گے سمجھے پاکستان کو بچایا، اور کراچی کو بنائیں گے سمجھے پاکستان کو بنایا. بالکل آپ نے دیا ہے. ایک جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ فاروق بھائی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو میئر کراچی رہ چکے ہیں مصطفیٰ کمال بھائی، انہوں نے آپ کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی. پہلے ہم سب کو ایسا لگا کہ جیسے آپ دعوت ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے، ان کی پارٹی میں آپ جوائن کر لیں گے، لیکن پھر آپ نے ایک دم سے انکار کر دیا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، جوائن کرنے والی بات نہیں تھی. وہ کچھ حالات کا دباؤ تھا، ہمیں فری ہینڈ نہیں مل رہا تھا. ہم لنڈن سے الگ ہوئے تھے. ہم نے پارٹی کو پیور ایک پاکستان کی جماعت، پاکستان میں سیاست کرنے والی جماعت اور پاکستان کے لیے سیاست کرنے والی جماعت 23 اگست 2016 کو بنایا. تو 2017 تک جب میں نے کام کیا تو نہ ہمیں ہمارے دفاتر ہمیں کھولنے کی اجازت ملی، نہ ہمارے لاپتہ ساتھی ہمیں مل رہے تھے. جیلوں میں ہمارے ساتھیوں پر اور ہم پر وہی مقدمہ تھا 22 اگست کا کہ جب ملک دشمنی اور ملک کے خلاف نعرے لگے تھے، جبکہ ہم تو الگ ہو گئے تھے. ہم نے تو اپنے آپ کو اس عمل سے، اس نظریے سے الگ کر کے ہم پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. پھر بھی ہمیں اسپیس نہیں مل رہی، ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، ہمیں اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں. تو مجھے معلوم یہ ہوا، میرے دوستوں نے بتایا جو تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، بلڈر ہیں، جو کہیں نہ کہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ فاروق بھائی پی ایس پی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی معاملہ بنے گا تو شاید آپ کو اسپیس ملے گا. تو اس حالات کے جبر میں ہم نے پی ایس پی کے ساتھ ایک الحاق کر لیا نہ چاہتے ہوئے. لیکن اس میں مصطفیٰ کمال نے جس طرح کی لشکر کشی کی اور یہ تاثر دیا کہ ایم کیو ایم کو دفن کر دیا اور ختم ہو گئی، اس سے میرے کارکنان میرے خلاف ہو گئے کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو مجھے پھر اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اور میں نے بھی محسوس کیا کہ ایم کیو ایم ختم نہیں ہوئی، ہم نے الحاق کیا. اور میں چاہتا تھا کہ یہ الحاق الیکشن کے وقت ہو، لیکن شاید مصطفیٰ بھائی کو اور ان کی ٹیم کو جلدی تھی، تو مجبوراً ہم نے کر تو لیا، لیکن وہ وقت نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ کارکنوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو مجھے اس الحاق سے واپس آنا پڑا. تو اس لیے ہم مصطفیٰ سے الگ ہوئے تھے. میں ڈیٹیل میں چلا گیا کہ وہ وقت صحیح نہیں تھا، اور پھر مصطفیٰ بھائی نے بھی چڑھائی کر دی تھی. وہ نہ کرتے تو شاید ہم ساتھ رہتے، اور میرے کارکنوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہمیں ماحول بنانا پڑتا ہے. اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایم کیو ایم کا بھی میں حصہ اگر نہیں ہوں تو میں آگے کراچی کا فیوچر دیکھ رہا ہوں، ایک متحدہ مشترکہ لاہ عمل جس میں پہلے ایم کیو ایم مضبوط ہو جائے، اس کے سارے دھڑے ایک ہو جائیں، پھر چھوٹے چھوٹے مہاجر سیاست کرنے والے لوگوں کو ایک وسیع تر الائنس میں شامل کریں، اور پھر ایون جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک ایسا اشتراک عمل بنائیں جس کا نام ہو سندھ شہری یکجہتی کونسل. اور یہ ساری جماعتیں بھی قومی سطح پر پورے پاکستان کی سیاست اپنی جماعت کی بنیاد پر کریں. لیکن کراچی میں یہ جو جماعتوں کی لڑائی ہے، پولرائزیشن، اس کو ختم کر کے کراچی کو ساری جماعتیں بھی ترقیاتی کاموں کے لیے اگر 1600 ارب 4 سال میں ملتے ہیں، اور یہ 4 منصوبے، سرکولر ٹرین کا 65 کروڑ گیلن پانی یومیہ اضافی پانی کا، K4 گٹر کا ایک جدید نظام، اور کچرا اٹھانے کا جدید نظام، تو آپ یقین مانیں کہ لوگ دعائیں دیں گے ان ساری جماعتوں کو اگر یہ مل کر ایک کمیشن بنا لیں، وہ با اختیار ہو، اور قمر باجوہ صاحب اور عمران خان ساری جماعتوں کو بلائیں کہ آپ اپنی جماعتوں کا اختلاف اور نظریہ، یہ سیاست الگ کریں، کراچی کو آپ سب مل کر اون کریں. ہم ترقیاتی کام اور اس کے فنڈز قابل اعتبار، معتبر، ایکسیپٹیبل اور کریڈیبل لوگوں کو دیتے ہیں. تو پی ایم ایل این میں بھی ہر پارٹی میں ہر آدمی اچھا نہیں، لیکن پی ایم ایل این میں اچھے لوگ مل جائیں گے، پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ مل جائیں گے، ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں میں اچھے لوگ مل جائیں گے، پی ٹی آئی میں اچھے لوگ مل جائیں گے، جماعت اسلامی میں اچھے لوگ مل جائیں گے. یہ وہ 5 پارٹیاں ہیں جن کی نمائندگی سب سے زیادہ رہی ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی بلدیاتی انتخابات میں. تو یہ 5 پارٹیوں کے ہاتھوں میں کراچی دے، یعنی جو بڑے منصوبے ہیں، اور میئر کسی بھی پارٹی کا آ جائے وہ لڑیں، لیکن وہ سب کوشش کریں کہ زیادہ نمائندگی نوجوانوں کی. یہ 2 کام کر دیں. میری 140A کی پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں، اس سے صوبے کے جو اختیارات، جو صوبے نے غصب کیے اختیارات بلدیہ کے، شہروں کے، قصبوں کے، ضلعوں کے، وہ مل جائیں. آرٹیکل 160 میں قومی مالیاتی کمیشن بن جائے 8واں، اور صرف مرکز اور صوبوں کے بیچ میں وسائل کی تقسیم نہ ہو، بلکہ مرکز سے صوبوں کو بھی ملے اور مرکز سے ڈائریکٹ بلدیاتی اداروں شہروں کو ملے. یہ میری ساری گفتگو میں اس نیریٹو میں آپ سمجھ لیں
میں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا, اپنی 35 سال کی عملی سیاست کا نچوڑ رکھ دیا, آئینی حل دے دیے اور سیاسی حل دے دیے کہ ساری جماعتیں مل کر بھی اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی, کراچی کے نوجوان کسی پارٹی کا ہو وہ بھی سب مل کر گئے اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. اس کے علاوہ بھی کوئی حل نہیں ہے. اس انٹرویو کو آپ 10 سال بعد یاد رکھیں گے, آپ کے سننے اور دیکھنے والے یاد رکھ کریں گے کہ فاروق بھائی نے 10 سال پہلے یہ بات کی تھی. کاش اس بات پر عمل ہو جاتا, اللہ کرے اس بات پر عمل ہو جائے. اللہ کرے. شادی آپ کی پسند کی ہوئی یا آپ کی والدین کی پسند کی؟ بھابھی کس کی پسند کی تھی؟ نہیں, میری تو پسند ہی کی ہوئی. دونوں افشاں سے اور شاہدہ سے ٹھیک ہے, پسند کی شادی ہوئی, اور اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. جی ہاں بالکل. لیکن امی ناراض تھی جب افشاں سے ہو رہی تھی, پھر بعد میں مان گئی. ٹھیک ہے. اور جب پھر میں دوسری میری ہو گئی, میں نے خود کر لی تھی, تو پھر ان کو پہلی والی اچھی لگنے لگی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر تھوڑا سا تو گھر کی پالیٹکس بھی چینج ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے بالکل. جب آپ سیکنڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر گھر والے کہتے نہیں اب ہم پہلی کے ساتھ ہیں. پہلی کے ساتھ بھی اس طرح سے نہیں تھے, بالکل ایسے ہی, لیکن پھر پہلی کے ساتھ اسی طرح سے ہو گئے. اچھا, تو مطلب بھابھی کی پکائی ہوئی ڈش کون سی ایسی ہے جو آپ کو بہت اور کس طرح مینیج کرنا ہے دو بیویوں کو بہت پالیٹکس کو لے کے. بالکل. تو دونوں بیویوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اچھا, یہ بھی کہ اصل بیوی جو ہے وہ پالیٹکس ہے. ہاں, اصل پہلا اور یہ تو آپ نظریہ ہے وہ بالکل اچھی طرح سے اپنے گھر میں یہ بات سمجھا دی ہوگی, بتا دی ہوگی بھابھیوں کو کہ دیکھو میری پہلی بیوی پالیٹکس. تو اصل سوتن ان کی وہ ہے ان دونوں سب ان کے لیے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اگر پتہ ہو تو پھر بیویاں بھی مینیج ہو جاتی ہیں اور پارٹی بھی مینیج ہوتی ہے. اور عوام چیز, شروع میں لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتے تھے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ لائف ہے ہماری, ٹھیک ہے, اور اسی میں ہمیں ساتھ چلنا ہے. اچھا, مجھے آپ سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ مطلب آپ کو اکثر گنگناتے ہوئے بھی دیکھا, تھوڑی سی شاعرانہ بھی آپ کا انداز ہے کہ آپ شاعری بڑی اچھی کر لیتے ہیں اور شاعری سے مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اگر آج ہمارے لیے بھی کوئی اچھا سا شعر ہو جائے تو کیا بات ہے؟ ہاں, میں شعر تو بہت سارے پڑھ دوں گا. اس میں گنگناتا آدمی اپنے لیے ہے. جب اسے سر کی اور تان کی ٹانگیں توڑنی ہو, ہاتھ پیر ایک کرنے ہو, تو پھر وہ اکیلا گنگناتا, اپنے لیے گنگناتا. گانا لوگوں کے لیے گایا جاتا ہے اور گنگنایا اپنے لیے جاتا ہے. اس لیے میں صرف شعر پڑھ دوں گا بغیر ترنم کے, کہ دیکھیں میں آج کل لوگوں کو جب یہ نیریٹو دیتا ہوں نوجوانوں کو آگے لانے کا, اور پورے ملک, قومی اسمبلی, سینٹ, صوبہ اسمبلی, بلدیاتی ایوانوں میں 35 سال سے کم عمر کے, 40 سال سے کم عمر کے, تو میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. بہت یقین کے ساتھ کہتا ہوں. اور کراچی سے ایک قیادت آئے گی انشاءاللہ پھر, جو پورے ملک کو لیڈرشپ فراہم کرے گی کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے. زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. کیا بات ہے. پروں کو کھول. تو میں یہ لوگوں کو آج کل کہہ رہا ہوں. تو یہ میرے دونوں اشعار الحمدللہ بڑے موٹیویٹنگ ہے, پھر میرے دل سے نکلتے ہیں, لوگوں کے دل میں اثر کرتے ہیں. بالکل. تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کی اس انٹرویو کا بھی کتنا اثر ہوگا لوگوں پر. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. موسیقی کس طرح کی پسند کرتے ہیں, کون سی؟ غزلیں, سافٹ میوزک, انگریزی بھی سن لیتا ہوں, اور غزلیں جگجیت چترا کی بہت سنی. ٹھیک ہے. اور ان کو پسند کرتا ہوں. اور بھی بہت اچھے ہیں, لتا منگیشکر کی کیا بات ہے. یا ہمارے یہاں مہدی حسن تھے, نور جہاں بھی ایک بہت بڑی گلوکارہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن لتا منگیشکر کا ایک نام ہے پوری دنیا میں. لیکن مہدی حسن کا بھی جواب, اور باقی نئے گانے والی بھی بہت اچھے آئے ہیں. جی ہاں بالکل. تو اگر کبھی گنگنانے کو دل چاہتا ہے تو کس کو گنگناتے ہیں؟ دیکھیں, پھر وہی بات ہے کہ جگجیت ہی کو گنگنا دیا. ٹھیک ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کون کہتا, وہ کیا کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے. کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے. یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیاں ہوتی ہے. کون کہتا ہے محبت کی زبان
वो होती है. वॉइस ऑफ नेशन में फ़िलहाल इतना ही. आपके सामने थे हमारे हर दिल अजीज़ फ़ारूक भाई, फ़ारूक सत्तार साहब. और इसी तरह के किसी प्रोग्राम में फिर हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में. अभी फ़िलहाल वॉइस ऑफ नेशन से इतना ही. अपनी होस्ट उज़्मा वक़ार को इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.